ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 11ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ نے یمن کے بادشاہ نجاشی کا مکہ پر حملے کے لیے اریات کو بھیجنا، ابرہہ کی بغاوت، پھر یمن پر قبضہ، گرجا گھر کی تعمیر اور اس سے متصل تفصیل سنی تھی۔ جو احباب نہیں سنا ہے وہ اس قسط کو دیکھنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھیں، کیونکہ اس قسط کا ہی یہ سلسلہ ہے۔ تو ناظرین پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب ابرہہ کے پاس سے لوٹنے کے بعد قوم سے کیا کہتے ہیں۔ قوم سے کہتے ہیں پہاڑوں پر چلے جاؤ اور خود اپنے خاندان کے کچھ احباب کو لے کر کعبے کی جانب بڑھتے ہیں اور کعبے کی دیوار کو پکڑ کر کچھ دعائیں یا اشعار پڑھتے ہیں جو آج بھی تاریخی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں لا حم ان المرء يمنع رحله فمنع رحالك لا يغلبن صليبهم ومحالهم ابدا محالك جروا جميع بلادهم والفيل كي يبص عيالك لا حم ان المرء يمنع رحله فمنع عيالك والنصر على آل الصليب وعابديه اليوم لك۔ مطلب یہ کہ خدایا ہر ایک اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ صلیب اور ان کی طاقت تیری قدرت پر غالب آ جائے۔ تو جانتا ہے نا کہ یہ لوگ پوری طاقت کے ساتھ ہاتھیوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ تیرے حرم کے ساکنوں کو قیدی بنا کر لے جائیں۔ خدایا ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، اور آج حرم والوں کو ان آل صلیب اور اس کی پوجا کرنے والوں کا دفاع کر۔ بڑے دلسوز انداز میں عبد المطلب دعا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ جو لوگ تھے ان کو لے کر پہاڑ میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اس بیچ اپنے ایک بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کوہ ابو قیس جو ایک پہاڑی کا نام ہے اس پر چڑھ کر دیکھ کے آخر کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ان کا لڑکا یہ کہتے ہوئے دوڑ پڑتا ہے کہ ابو جان وہ سمندر یعنی دریائے احمر کی جانب سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور سب لوگوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ ایک جانب یہ منظر تو دوسری جانب ابرہہ اپنے مشہور ہاتھی پر سوار جس کا نام محمود لکھا گیا ہے ایک کثیر لشکر کے ساتھ کعبے کی جانب بڑھتا ہے، مگر اس کا ہاتھی محمود آگے چلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کعبے کی جانب منہ کرتا تو رک جاتا، یمن کی جانب رخ کرتے تو ہاتھی چلنا شروع کر دیتا، مگر ابرہہ اپنی ہردرمی نہیں چھوڑا۔ اتنے میں آسمان سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا غول آیا جن کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ ان چھوٹے پرندوں کی چونچ میں ایک پتھر اور پیروں میں ایک پتھر تھا، یعنی دو پیروں میں الگ الگ دو پتھر، یعنی ایک پرندہ 3 پتھر لیے ہوئے تھا۔ وہ پرندے پتھروں کو لشکر پر گرا رہے تھے، جس پر بھی پتھر گرتا وہ ہلاک ہو جاتا، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ پتھر جس جسم کے جس حصے پر پڑتا وہاں سوراخ ہو جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا۔ ابرہہ کی لشکر میں افراتفری مچ گئی، واپس بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی یمن جانے کا راستہ پوچھتا، مگر کنکر گرتے تھوڑی دور بھاگتے اور مر جاتے۔ اسی بیچ ابرہہ کو بھی ایک پتھر لگا، اس کو یمن کے پائے تخت صنعاء لے گئے، مگر وہاں وہ ہلاک ہو گیا، اور اس طرح کعبے کو ڈھانے کی سوچنے والا اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کو عام الفیل کا یعنی ہاتھی کا سال کا نام سے یاد کرنے لگے۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔
اسی واقعے کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ فیل میں کہتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی مکاری کو، ان کی قید کو ناکام نہیں بنایا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، ہم نے ان پر ابابیل پرندوں کو بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ سجیل یعنی پتھروں سے ان کو نشانہ بناتے تھے، یعنی ان پر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف مأکول، ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند بنا دیا۔ ناظرین، دیکھا آپ نے اس واقعے کی تشریح اور تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، ہاں البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت کے طاقتور جانور اور جس لشکر کے پاس ہاتھی ہوتے تھے وہ طاقتور لشکر مانا جاتا تھا۔ اس وقت کی فرعونی طاقت وہ تھی اور فرعون ابرہہ۔ اب بھی ایسے کئی ابرہہ موجود ہیں اور وہ طاقتور ایسے ہیں کہ کمپیوٹر کی ایک بٹن پر ملکوں کو نیست و نابود کر سکتے ہیں، مگر ہر دور میں فرعونی طاقتوں کو ناکامی ہوئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی عبد المطلب کے جیسا ہو۔ کعبے میں کتنے اصنام تھے اس وقت، وہ دین ابراہیمی پر تھے نہیں تھے، یہ الگ بحث ہے، مگر اللہ پر ایمان اور توکل ایسا تھا کہ دعا بھی ایسی کی اور کہا کہ کعبے کا رب تو ہے اور وہ حفاظت بھی وہی کرے گا، تو رب کعبے کا رب ہے تو اس کی حفاظت کر۔ مگر جب وہ دعا کر رہے تھے تو پورے ایمان و یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ابرہہ کے سامنے مطمئن ہو کر چیلنج کر رہے تھے کہ مجھے میرے اونٹوں سے مطلب ہے، رہی بات کعبے کی تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ یعنی دوسرے جملوں میں وہ اس کو ڈرا رہے تھے کہ آگے بڑھنے کی تو کوشش نہ کرنا۔ وہاں عبد المطلب یا اس کی قوم دفاع میں نہیں بلکہ ان کا رب اس کی دفاع میں ہے۔ دعا قبول بھی ہوئی، ابرہہ اپنے انجام کو بھی پہنچا۔ آج ہمیں شکایت ہے کہ ابابل پرندے نہیں آتے، دراصل ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ابابل پرندے کیوں نہیں آتے۔ ہم اپنے اندر کو ٹٹولے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری دعا میں وہ یقین نہیں ہے جو یقین عبد المطلب کی دعا میں تھا۔ ہم کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کمزوری باہر نہیں بلکہ اندر ہے۔ بہر کا ناظرین، اس ہفتے وقت یہیں ختم ہو گیا ہے اس ایپیسوڈ کا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تفصیلات اور اس دور کی کچھ اور داستانیں میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ فی الحال اجازت دیں اور آپ جڑے رہیں فکر و خبر کے ساتھ، کیونکہ یہاں نہ خبروں کا سلسلہ تھمتا ہے اور نہ خصوصی پروگراموں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira